بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیک نیوز کی فیکٹریاں گرم ہو گئی ہیں۔ عمران خان کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ایک جعلی آڈیو بھی بنا کے چلا دی گئی ہے۔ لوگوں کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ لوگوں کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے ایک کے بعد ایک امیدوار نے الیکشن سے دستبرداری کا یا الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ راجہ بشارت کے بھائی کو پکڑا ہوا ہے تو راجہ بشارت کی ویڈیو جاری ہو جاتی ہے جس کی انہوں نے تردید کی ہے۔ یہی لاہور میں امیدواروں سے کیا جا رہا ہے، یہی باقی شہروں میں بھی کیا جا رہا ہے۔ آپ نے کسی خبر پہ توجہ نہیں دینی، یاد رکھیے گا۔ اب تک کم از کم بھی 30 سے 40 لوگ تحریک انصاف کے شہید ہو چکے ہیں۔ ارشد شریف نے اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے جان دی ہے۔ عمران ریاض خان نے جس پر وہ بلیو کرتے تھے، اس بلیف کے لیے اتنے ماہ پرتشدد قید کاٹی ہے۔ کتنی مشکل سے کیا کیا شرائط انہوں نے رکھی ہوں گی عمران ریاض خان کے سامنے، اور اب وہ واپس آئے ہیں۔ یہ قرض ہے اس قوم پر اور یہ آپ پر فرض ہے۔ ووٹ آپ نے ڈالنا ہے۔ کسی جعلی خبر پر یقین مت کریں۔ میں آپ کو حلفیہ بیان دینے کے لیے تیار ہوں کہ تحریک انصاف الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کر رہی، بلکہ عمران خان کی تمام تر امیدیں آپ کے ووٹ سے ہیں کہ آپ ووٹ ڈالیں گے بھی اور اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ اگر کل ٹرن آؤٹ نہ ہو سکا میرے پاکستانیوں، کل 70% سے کم اگر لوگ باہر آئے، میں آپ کو آج واضح کر دوں، یہ عمران خان کو الیکشن کے بعد سزائے موت سنائیں گے۔ یہ میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے بزدلی دکھائی، سستی دکھائی، اگر آپ لوگوں نے ووٹ نہ ڈالا یا ووٹ کی اہمیت کو نہ سمجھا، یہ لوگ نہیں ٹلیں گے۔ یہ عمران خان کو سزائے موت سنانا چاہتے ہیں، صرف انہیں الیکشن کا خوف تھا۔ نون لیگ نے تو الیکشن میں شکست رات کو ہی تسلیم کر لی۔ جس طرح سے جعلی آڈیوز اور ویڈیوز کا ایک طوفان آیا ہے، جس طرح سے اب بھی لوگوں کے اوپر جبر جاری ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ بوکھلائے ہوئے ہیں۔ ورنہ نون لیگ جیسی پارٹی جو خود کو پنجاب کی کنگ پارٹی سمجھتی تھی، وہ آزاد امیدواروں کے مقابلے میں اتنا کیوں گھبرائی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ ان کی منجی ٹھکنے والی ہے۔ ان کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کو شکست دینا ناممکن ہے۔ خیبر پختونخوا میں جتنی کامیابی تحریک انصاف کو 2018 میں ملی تھی نا، اس بار اسی طرح کی کامیابی پنجاب میں ملنے جا رہی ہے، اور اس سے خوف ہے۔ اور چودھری غلام حسین صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے، کیونکہ راوی وہاں بیٹھا ہوا تھا اور ایک اور چمچا وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے ہوتے ہوئے چودھری غلام حسین صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آزاد امیدوار گراؤنڈ ریالٹی میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ جیتیں گے، یعنی تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں جنہیں آزاد قرار دیا گیا ہے، وہ زیادہ تعداد میں جیتیں گے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کو الیکشن کے بعد توڑ بھی لیں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹوٹ جائیں گے، یہ میری بات آپ نے دھیان سے سننی ہے، اگر آپ ان کو توڑ لیں، ایک بھی نہ رہے پی ٹی آئی کے ساتھ الیکشن کے بعد، ایک بھی نہ رہے، پھر بھی آپ کی شکست ہے۔ اس کا مطلب ہوگا کہ لوگوں نے آپ کو شکست دے دی، اور میں اپنے الفاظ میں کہوں گا لوگوں نے آپ کی بجا کے رکھ دی ہے، پوری ریاستی قوت کے آگے بجا کے رکھ دی ہے۔ یہ عوام کا ریفرنڈم ہے کہ عوام حقیقی آزادی کے ساتھ کھڑی ہے، امریکی غلاموں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی، کہ انہی غلاموں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی۔ عوام پاکستان کی آزادی کے ساتھ کھڑی ہے، اور آزادی کے متوالوں کے ساتھ کھڑی ہے، آزادی کے دیوانے کے ساتھ کھڑی ہے، جسے نہ جیل توڑ سکی ہے، جسے نہ سزائے موت کی دھمکیاں توڑ سکی ہیں، جسے 31 سال کی سزا سنائی گئی ہے اور اسے یہ بھی توڑ نہیں سکا۔ میرے پاکستانیوں، 31 سال سے یاد آیا کہ ابھی سے لے کر 31 گھنٹے اگر آپ ڈٹ کے کھڑے رہے، ووٹ ڈال کے اور ڈٹ کے کھڑے رہے، 31 گھنٹوں کی بات ہے، آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ 31 گھنٹے آپ نے اگر یہ ووٹ کا تحفظ کر لیا، آپ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، تو اس کے بعد آپ کو عدالتوں سے انصاف ملے گا۔ کسی پولیس والے کی جرت نہیں ہوگی کہ آپ کے ساتھ بدتمیزی سے بات بھی کر سکے۔ یہ آپ کو تھانے میں آنے پر کھڑے ہو کر سلوٹ کیا کریں گے۔ یہ ہے وہ حقیقی آزادی جس کا خواب آپ کو عمران خان نے دکھایا۔ طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، نادرہ اپنی سازشیں کر رہا ہے، ہیر پھیر ہو رہے ہیں، پولنگ سٹیشن تبدیل کیے جا رہے ہیں، گوشت پولنگ سٹیشن کی بات ہو رہی ہے، لیکن آپ کے پاس انف ٹائم ہوگا۔ صبح 8 سے لے کر شام 5 تک جو ایک سیٹ پولنگ کا ٹائم ہے، یہ انف گھنٹے ہیں۔ اگر آپ کا ایک پولنگ سٹیشن ہے اور وہ تبدیل کر دیا جاتا ہے، میکسیمم کتنا ہوگا؟ 2 کلومیٹر، 4 کلومیٹر، 5، 10 کلومیٹر،
کتنا ہوگا؟ آپ ٹریول کر کے دوسرے پہ چلے جائیں، اسی وقت آپ 8300 پہ میسج کریں، کوئی بھی تبدیل شدہ پولنگ اسٹیشن ہوگا آپ کو پتا چل جائے گا۔ ویسے تو آپ ووٹ کے لیے نکلنے سے پہلے آخری بار چیک ضرور کریں اور تفصیلات پرچی پہ لکھ لیں ساری۔ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ ہر قسم کی دھاندلی کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کی تیاری ہر سیٹ پر جو این اے کی ہے تقریباً 20 سے 30 ہزار ووٹوں کی دھاندلی کی ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ 20 سے 30 ہزار دھاندلی تب کامیاب ہوتی ہے جب ٹرن آؤٹ 40 سے 50% ہو، تو 20 سے 30 ہزار کی دھاندلی بہت بڑی ہوتی ہے۔ لیکن ٹرن آؤٹ اگر 60 سے 70% پہ چلا گیا تو پھر 50,000 کی دھاندلی بھی ان کو کامیاب نہیں کروا سکے گی۔ فی سیٹ تقریباً 30,000 کا ان کا ایسٹیمیٹ ہے کہ اگر ہم نے نون لیگ کے حق میں دھاندلی کر لی تو ہم نون لیگ کو جتانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ نے ووٹ ڈال دیا، 60 سے 70% ان کی ساری دھاندلی کی کوششیں ناکام ہو جائیں گی۔ میں آپ کو دوبارہ دہراتا ہوں، یہ فیک نیوز کی فیکٹریاں چلیں گی۔ کل دن کو میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں 12-1 بجے کے درمیان یہ کہیں گے کوئی بھی نہیں نکلا باہر، تحریک انصاف مایوس ہو گئی ہے، عمران خان کی آخری امید ختم ہو گئی ہے، تاکہ اس کے بعد ٹرن آؤٹ کو کم کیا جا سکے۔ آپ نے اس وطن کی، اس مٹی کا قرض اتارنا ہے، وطن کے اس بیٹے کا قرض اتارنا ہے جو ایک ڈائری اٹھا کے اپنی قوم کی امانت قوم کے حوالے کر کے چلا گیا تھا، جس کو بعد میں ڈاکوؤں نے قبضہ کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ وہ صرف اپنی ایک ڈائری اٹھا کے چلا گیا تھا، اس کا قرض ہے آپ کے اوپر۔ آپ نے کسی فیک نیوز کو نہیں ماننا۔ عمران خان آخری گیند تک لڑنے کی بات کرتا ہے۔ ایک ویڈیو ہے، آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کسی نے زبردست ویڈیو ٹویٹر پہ پوسٹ کی ہے۔ آپ کے پاس عمومی طور پہ ٹائم نہیں ہوتا، لیکن میں دستبستہ کہتا ہوں یہ ویڈیو سنیے گا، یہ آپ کو احساس دلائے گی کہ یہ قوم جاگ گئی ہے اور آپ کو اس جاگی ہوئی قوم کا حصہ بننا ہے۔ اور پلیز اس جذبے کو سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہے۔ کل 8 فروری ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہوگا۔ ایک پورا ملک ہے جو بے یقینی نے جکڑ کے جما ڈالا ہے۔ کہیں کہیں غصے کا الاؤ روشن ہے اور کہیں کہیں ڈر اسے ایسے بجھا دیتا ہے جیسے منچلے کسی جلتی آگ کے گرد لگی محفل چھوڑ کے بھاگے ہوں۔ اور ان سب کے درمیان وہ آواز دوڑتی گنگناتی جاتی ہے جسے سیانے امید کہتے ہیں۔ امید ایک خطرناک چیز ہے، یہ ایک عجیب سا طلسم ہے جو خلق خدا کے تخیل سے ہوتا ہوا دل میں اتر جاتا ہے، اور اگر یہ سحر ایک پوری قوم کو جکڑ لے تو تاریخ اپنا کرنا کر گزرتی ہے۔ اور تاریخ بہت ضدی ہے، آپ اسے ملتوی کر سکتے ہیں، کچھ ہیلے بہانے سے کچھ دیر ٹال سکتے ہیں، مگر آپ اسے روک نہیں سکتے۔ یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی طبلِ جنگ کہ جسے مجھ جیسے نہ سمجھ جوش سے بجاتے جائیں۔ یہ وہ سبق ہے جسے ہر کسی کو بہرحال پڑھنا ہی ہے۔ انہیں بھی جو بضد ہیں کہ جو بھی ہو ووٹ تو ڈالا جائے گا، اور انہیں بھی جو بضد ہیں کہ اسے روندا جائے گا۔ کل کی جنگ امید اور مایوسی کا مارکا ہے، تو ٹھیک ہے ہم لڑیں گے آخری پرچی، آخری سیاہی تک۔ جو ہوگا سو ہوگا، اور پھر چاہے جیت ہاتھ آئے یا چاہے سالوں کی ایک اور طویل جدوجہد میں دھکیلے جائیں، حق رائے دہی ہمارا ہے، رہے گا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہی ہوگا، کیا ہی کر لیں گے۔ خوف آڑے تو آتا ہے، مگر اس خواب کا کیا کریں جو جانے انجانے میں دیکھ لیا ہے۔ اسے بھولتے ہیں تو پچھتاتے ہیں، اور یاد رکھتے ہیں تو ہی اپنے زندہ ہونے کا ایک مدھم ثبوت ملتا ہے۔ سو جابر کو اس کا جبر مبارک، ہم بیوقوف امید قائم رکھیں گے اور کل ملیں گے۔ آخری پرچی، آخری سیاہی تک یہ قوم لڑے گی، اپنے ووٹ کی طاقت سے لڑے گی، ان قوتوں سے لڑے گی جو 2 سال سے آپ کو ووٹ استعمال کرنے سے روک رہے ہیں۔ 2 سال انہوں نے، دنیا کا کوئی ایسا جبر نہیں ہے جو نہیں کیا، قتل کیے، اغوا کیے، تشدد کیا گیا، عورتوں کو عصمت دری کی دھمکیاں دی گئیں، اور کچھ کی تو ہونے کی بھی اطلاعات ہے۔ کوئی جبر نہیں رہ گیا جو نہیں کیا گیا۔ ماؤں کو بچوں سے دور کیا گیا، بہنوں کو بھائیوں سے دور کیا گیا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ یہ ان قوتوں نے صرف آپ کو ووٹ کی پرچی کا استعمال کرنے سے روکنے کے لیے کیا ہے۔ یہ آپ کی ووٹ کی پرچی کی طاقت سے ڈرتے ہیں۔ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آپ کے ووٹ کی طاقت کتنی زیادہ ہے، اور یہ آپ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آپ کے پاس 76 سالوں کا سب سے بڑا موقع ہے۔ 76 سال راوی نے ہر الیکشن مینج کیا ہے اور کامیابی سے مینج کیا ہے۔ پارڈن فار مائی لینگویج، لیکن پہلی بار راوی کی پھٹی پڑی ہے۔
راوی کو اندازہ نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا، اگر عوام نکل آئی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور وہ گھبرایا ہوا ہے، بند کمروں میں اس کی چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ آپ نے اس کی چیخوں میں اضافہ کرنا ہے یہاں تک کہ وہ دماغی توازن کھو بیٹھے۔ آپ نے کل ووٹ ڈال کے پاکستان کو آزاد کروانا ہے۔ یہ وزارت عظمیٰ کے انتخاب کے لیے ووٹ نہیں ہے، یہ پاکستان کو آزاد کروانے کے لیے ووٹ ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔